Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. نہیں ہو سکتا. اب یہ عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ نام ہے سوچ کا. جب عقیدہ بنتا ہے تو سوچ بنتی ہے. اس سوچ کے پیچھے ایموشن ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کی سوچ ہے کہ اگر کسی نے مجھے گالی دی تو میری بے عزتی ہو گئی، اب مجھے اس سے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے. اب وہ لاکھوں بھی خرچ کرے گا کہ بھائی اس نے 10 لوگوں میں مجھے گالی دی تھی، اب اس کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے لینا ہے. وہ اس کے پیچھے لگے گا. یعنی اس کی یہ سوچ بن گئی. اگر کسی نے مجھے ایک برا لفظ کہا گویا میری بے عزتی ہو گئی، اس کا انتقام لینے چلے گا. لیکن ایک اور انسان ہے، اس کی ایک سوچ ہے، وہ کہتا ہے اگر اس نے مجھے گالی دی ہے میں صبر کروں گا، اس کی نیکیاں میرے اعمال میں آ جائیں گی. دونوں سوچیں ہیں، دو انسان ہیں. ایک اپنی سوچ پہ ری ایکشن دکھاتا ہے، ایک اپنی سوچ پہ خاموش رہتا ہے. یہی قصہ عقائد میں ہے. اگر کوئی آپ کے مولا کو برا بھلا کہے گا، آپ یہاں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس سے لڑ پڑیں گے. اور دوسری طرف اگر کوئی ان کے بڑوں کو برا بھلا کہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. قصور ان کا نہیں ہے، کیونکہ سوچ کے پیچھے جذبات ہوتے ہیں، سوچ کے پیچھے ایموشنز ہوتے ہیں. وہی ایموشنز جو آپ اپنے مولا کے لیے رکھتے ہیں وہ اپنے آقاؤں کے لیے رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو یزید کو اپنا آقا مانتے ہیں، جب آپ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، ان کی سوچ ہے. کچھ ایسے ہیں جو قاتل علی کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں. اب آپ ان کو کہیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ بن گیا کہ وہ میرا لیڈر ہے، اور اس عقیدے کے پیچھے اس کی ایک سوچ ہے. وہ سوچ ایموشنز کی حامل ہے، جذبات کی حامل ہے. جب آپ جذبات کو چھیڑتے ہیں تو انسان ری ایکشن دکھاتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک ایموشنز نہیں بدلیں گے. جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک جذبات نہیں بدلیں گے. تو ہم اگر کسی کے جذبات کو بدلنا چاہتے ہیں اس کی سوچ کو بدلنا ہوگا. اور بہترین طریقہ سوچ کو بدلنے کا عقل ہے. اس کا عقیدہ مضبوط نہیں جس کی عقل مضبوط نہیں. یہ مولانا اسماعیل سب جانتے ہیں، بہت بڑے مناظر گزرے ہمارے. تو وہاں پہ یا علی مدد کی بحث چل رہی تھی کہ ہم علی سے مدد مانگتے ہیں. تو سامنے وہابی تھا، اس پہ کل گفتگو کروں گا. یہ مذہب کیسے بنا، اسلام کو کون کون سے نقصانات پہنچائے. انہوں نے کہا علی سے مدد مانگتے ہیں. ہاں علی مدد کرتے ہیں، کہ کریں نہ کریں وہ علی کی مرضی. ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں. کہ وہاں پہ ایک مکھی اڑ رہی تھی. اس مولوی صاحب نے مکھی کو پکڑا، پر کو توڑا، کہا بلا علی کو، کہو یا علی مدد. اور آ کر علی اس مچھر کے، اس مکھی کے پر کو آ کر ملا کے دکھائیں. کل بھی عرض کر چکا، جب بحث عقل کی ہوتی ہے اور امام فرماتے ہیں میرا چاہنے والا وہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ عقل مند ہوتا ہے. بے وقوف کبھی بھی علی والا نہیں ہو سکتا، احمق کبھی بھی علی والا نہیں ہو سکتا. یہ کسی کو شاید برا لگے، لیکن یہ بات یاد رکھے جو علی کے در پہ آئے وہ عقل مند تھے. جس نے علی کو در کو چھوڑا اس کے وجود میں عقل نہیں تھی. اگر عقل ہوتی کبھی بھی علی کو نہ چھوڑتا، کیونکہ عقل کہتی ہے عالم کے دروازے پہ جاؤ، عقل کہتی ہے شجاع کے دروازے پہ جاؤ، عقل کہتی ہے با تقویٰ کے دروازے پہ جاؤ. یہ عقل کا فیصلہ ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس سے پوچھو جس سے اس بات کا پتہ ہے. جو جاہلوں کے دروازے پہ جاتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. تو جب بھی آپ پہ اٹیک ہوتا ہے تو جواب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں جواب حلی، ایک جواب نقضی. حلی جواب یعنی قرآن سے اعتراض کیا جائے تو جواب قرآن سے ہو، حدیث پہ اٹیک کیا جائے تو جواب حدیث سے ہو، تاریخ سے اٹیک کیا جائے تو جواب تاریخ سے ہو. لیکن ایک ہوتا ہے نقضی جواب، اور سب سے کامیاب ترین جواب بھی کون سا ہوتا ہے؟ نقضی جواب ہوتا ہے. اور یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کی عقل مضبوط ہو. کیونکہ حلی جواب میں آپ لوگ پھنس جائیں گے. جیسے اس نے کیا مولانا اسماعیل صاحب بھی سوچنے لگے اب جواب دوں تو کیا دوں. بلاؤ علی کو، اور مکھی کا پر ملا کے دیکھا ہے. اتنے مولانا سوچ رہے تھے، مجمع کے بیچ سے ایک بوڑھا ملنگ اٹھا. اس نے کہا مولوی صاحب اس کا جواب تو میں دوں گا، آپ نہیں دیجیے گا. کہا بھائی دو بسم اللہ دو. یہ بوڑھا اٹھا اور اس نے عصا اٹھایا اور یا علی مدد کہہ کے اس کو مارنے لگا.
کہتے ہیں اتنا مارا اس بیچارے کو اس کے بازو ٹوٹ گئے. اب بوڑھے نے کہا تو یا اللہ مدد کہہ کے بازوؤں کو جڑوا کے دیکھا. پھر میں یا علی مدد. یہ ہے جواب نقضی. مدد کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ حاضر بھی ہے اللہ ناظر بھی ہے پھر اتنے مریض ہاسپٹل میں ہیں اور وہ کہے یا اللہ مدد کے خدا اسی وقت اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. مدد کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان رکھنا. مدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہیں ہماری مدد کرنے کی. اور کئی ایسے مواقع بھی آتے ہیں جہاں پہ خدا بھی بندے کو شفا دیتا ہے اور اہل بیت اس کے اذن سے ان کے بندوں کو شفا دیتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں, یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئی, ایک کتاب آئی ایک نور آیا. اور تمام تر مسلمان فرماتے ہیں جب نبی خدا معراج پر گئے تو فرمایا معراج پہ جانے اللہ جانے کتنی دیر معراج پر رہے. حدیث معراج شیعوں کے پاس بھی ہے, حدیث معراج سنیوں کے پاس بھی ہے. فرمایا جب معراج پر گئے جتنا عرصہ معراج پر گئے یہ پوری کائنات رکی رہی, وہیں پر تھمی رہی, اس میں کوئی حرکت نہیں تھی, نہ بادل چلتے تھے نہ ہوائیں چلتی تھی نہ دریا چلتے تھے, پوری کائنات رکی رہی. لیکن جیسے نبی معراج سے واپس آئے کنڈی نے دوبارہ ہلنا شروع کر دیا, پانی نے دوبارہ بہنا شروع کر دیا. تو پھر کسی مسلمان نے پوچھا یا رسول اللہ جتنی دیر آپ معراج پر رہے تھے یہ کائنات رکی ہوئی تھی اور جب آپ معراج سے واپس آئے کائنات نے سانس لینا شروع کر دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی خدا فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اے بندہ مومن, اے بندہ خدا, جب تمہارے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو بدن رک جاتا ہے, جب بدن میں روح واپس آتی ہے تو بدن کی حرکت پھر شروع ہو جاتی ہے, پھر تو دیکھنا شروع کر دیتا ہے, چلنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا ہم ہیں روح کائنات, جب کائنات سے چلے جاتے ہیں تو کائنات رک جاتی ہے, جب کائنات میں واپس آتے ہیں پھر کائنات چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو آج صاحب عقل مسلمان سے پوچھئے ظاہراً رسول خدا تو کائنات سے جا چکے لیکن بادل اب بھی چل رہے ہیں, دریا اب بھی چل رہے ہیں, چڑیا اب بھی چہچہا رہی ہے. اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق عطا کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.